बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 6 महीने की सजा है, आप भी जाएं जेल में रहकर आएं और आपको मालूम होगा कि जेल में कैसे वक्त गुजारा जाता है। जज का डीसी से मुकालमा, डीसी इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे कि क्या माफी दे दी जाएगी या फिर जवाब देना होगा और अदालतें अब खड़ी हो गई हैं। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि तलाश बराए वादा माफ गवाह, एफआईए ने एक अब नया खेल शुरू किया। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, गुड बाय चीफ जस्टिस, गुड बाय इलेक्शन, ये क्या माजरा है? पाकिस्तान के वकला के कन्वेंशन को पाकिस्तान के मीडिया पर ब्लैकआउट किया गया। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और एक इंतहाई अहम दस्तावेजात सामने आए जिसमें इलेक्शन कमीशन की हठ धर्मी खुलकर सामने आ गई है। ये दस्तावेजात क्या हैं, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स आपको बता दें कि अब पाकिस्तान आईएमएफ और ओएलएक्स पर लगा दिया गया है। और पाकिस्तान अब अगर मैं ये कहूं कि बराए फरोख्त इसके इदारे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये हाल भी आपके सामने रखेंगे जो पाकिस्तान का कुछ लोगों ने कर दिया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के डीसी पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। और मुकालमा जज साहब का जो डीसी साहब के साथ हुआ इंतहाई दिलचस्प था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को इख्तियारात से तजावज़ करते हुए 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर, इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस और SP और SHOs पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। जज का गैर मशरूत माफ़ी तस्लीम करने से इनकार है और जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत केस की समाअत करते हुए DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशन मलिक जमील जफर की गैर मशरूत माफ़ी तस्लीम करने से इनकार किया। व्यूअर्स आपको बता दें कि समाअत के दौरान DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जो है SSP ऑपरेशन जमील जफर और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद शौकत जो बतौर प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश होते हैं। जज साहब जिनके बारे में कि पहले तासुर था क्योंकि ये एक टेलीविजन प्रोग्राम करते रहे और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। लेकिन व्यूअर्स, हैरानकुन तौर पर जस्टिस बाबर साहब के जो रिमार्क्स है ना, वो इस तासुर को जाहिल कर रहे हैं। अल्लाह करे इसी तरह हो कि 3-4 लोगों को ये जेल भेजें और फिर मालूम पड़ेगा कि भाई आपने किसी को भी अदालत की मर्जी के बगैर जो गिरफ्तार नहीं करना। आज जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे वो ये कहते हैं कि हमने चार्ज फ्रेम करने का दिन रखा हुआ है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। अदालत में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो थे ना, वो माने नहीं और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आज फर्दर जुर्म आयद करने के लिए हमने ये दिन मुकर्रर किया है। इस केस में 6 माह की कैद है। अब भी कुछ अरसा जाएं और जाकर जेल में रहकर आएं। और आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान की जो आवाम, जिसे आप बगैर किसी वारंट के उठा लेते हैं किसी के कहने पर, वो जेल में जाकर किस किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की रिमार्क्स जो है ना, इससे लॉ एंड ऑर्डर और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की जो हम बात करते हैं ना, उससे एक सहारा मिलता है। आप ये रिमार्क्स जब आपके कानों में पढ़ रहे होंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि आज भी पाकिस्तान में जजेस और अदालत का एहतराम है। बरतानिया के अंदर ना कोई आपसे ज्यादती नहीं करता और अगर कोई ज्यादती करे तो आपको मालूम होता है कि यहां पर कानून मौजूद है, आइन मौजूद है जो आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए लोग ना बगैर किसी झिझक के और धड़ल्ले से जो है ना यहाँ पर पुलिस की धमकी भी देते हैं, अदालतों के बारे में भी कहते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं यहाँ की अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और फिर व्यूअर्स, यहाँ पर चाहे छोटी अदालत हो चाहे बड़ी अदालत हो, जब उनके फैसले आते हैं ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इन फैसलों के खिलाफ जा सके। SSP ऑपरेशंस जमील जफर की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने सवाल किया कि क्या आप अपनी कोई सफाई देंगे। SP ऑपरेशन जमील जफर ने कहा कि मुझे वक्त दे दिया जाए। अदालत ने वकील कैसर इमाम को तौहीन केस में प्रोसिक्यूटर तैनात किया। व्यूअर्स, इंतहाई अहम सवालात जो इस मुकदमे से जुड़े हुए हैं, इस केस से जुड़े हुए हैं कि 3 MPO के तहत तमाम केसेस में अदालत की तरफ से वाज़ेह हदायत थी कि किसी को भी आपने गिरफ्तार नहीं करना और अगर किसी की गिरफ्तारी लाजमी है तो अदालत की इजाजत जो है आपको लेना पड़ेगी। आप अदालत जाएंगे, अदालत के सामने वो तमाम मुकदमात रखे जाएंगे,
وہ تمام ایویڈنسز رکھے جائیں گے جس کی بنیاد پر کسی بھی شخص کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, آواز آتی ہے اٹھا لو, اور لوگ آپ کو موقع نہیں دیتے آپ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے بات کر سکے, آپ اپنے کسی وکیل سے بات کر سکے, بلکہ آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. جس طرح مال غنیمت ہوتا ہے نا, اور کسی جنگ کے اندر جب کوئی دشمن اپنا جو ہتھیار ہیں اور اپنا مال پیچھے چھوڑ کر بھاگتا ہے, اس طرح آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے مال غنیمت سمجھ کر. پرویز الہی صاحب کی 3 MP میں گرفتاری ہوئی ہے, وہ بھی خلاف قانون تھی. جج بابر ستار نے جس طرح DC پر فرد جرم عائد کی ہے اور توہین عدالت لگائی, کیا باقی جج بھی اسی طرح کے اقدامات کریں گے؟ اور ویورز, اس پلیٹ فارم سے اس حد تک ہم ضرور پاکستان کی اس عدالت کے جج کو کریڈٹ دیں گے, بلکہ سلام پیش کریں گے جسٹس بابر ستار صاحب کو, کہ وہ نہیں بلکہ ان کے فیصلے بول رہے ہیں. وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کچھ اور کہتے تھے, لیکن آج انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا فرد جرم عائد کر کے. شاید وہ اس قسم کا حوصلہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دیتے, جسٹس عامر فاروق کو بھی دیتے, اور جو نام کا دلاور ہے اسے بھی دیتے کہ اس نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے, کسی کے کہنے پر فیصلہ نہیں کرنا. لیکن ابھی جو ہے نا وہ کھیل باقی ہے, پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, سزا نہیں ہوئی. این ممکن ہے کہ جج صاحب نے آگے جا کر کہیں کہ ٹھیک ہے یار آئندہ ایسا نہ کرنا, لیکن جب تک آپ ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. اور 1 2 4 لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ ہوگی, لیکن سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ کن لوگوں کے کہنے پر ان کو گرفتار کیا گیا, ان لوگوں کا نام جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اگر SSP آپریشن کو, IG کو, باقی لوگوں کو آپ اندر کریں گے تو پھر وہ مرتے مرتے کہیں گے نا کہ بھائی جان ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور پھر ویورز, آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرد جرم تو عائد ہو گئی, کیا ان جج صاحب کا بھی کوئی تبادلہ کر دیا جائے گا, انہیں OSD بنا دیا جائے گا, یا پھر انہیں لمبی چھٹی پر بھیج دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ پاکستان ہے. ہم بابر ستار صاحب کو سارا کریڈٹ دے رہے ہیں, لیکن جن لوگوں نے ان سے یہ کام کروانا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ ابھی پوری جو فلم ہے وہ ابھی باقی ہے, اور انتظار کریں کہ دوسری طرف سے مکمل فیصلہ کیا آتا ہے. پروسیکیوٹر نے آج کہا کہ فرد جرم عائد نہ کرے, تو اس پر جواب آیا کہ توہین عدالت کا معاملہ یہاں چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے, اور آپ پھر بھی MPO آرڈرز جو ہے 3 MP آرڈرز جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. یعنی توہین عدالت کے کیس کے باوجود DC جو ہے وہ 3 MPO کے تحت گرفتاریاں دے رہا ہے. اور کس نے یہ اسے حق دیا, یہ ویورز یہ صرف اور صرف جو ہے نا استعمال ہو رہے ہیں. اصل میں ذہن اور حکم کسی اور کا ہے جو ہمیشہ خفیہ رہے گا. عدالت کو اس حکم نامے کے جو پیچھے طاقتیں ہیں انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. پولیس والے, بیوروکریسی, بابو لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, یہ حکم کے غلام ہوتے ہیں. اور جو حکم کے غلام ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب مجھے کچھ وقت دے دیا جائے. وہ جائے گا اپنے مائی باپ سے بات کرے گا کہ بھائی جان تسی کیا سی کر دو, باس میں نے کر دیا, اب مجھے آپ بچا لیں. مجھے وہ اندر کر دیں گے 6 ماہ کے لیے, اگر مجھے سزا ہوگی, میرا کریئر ختم ہو جائے گا, تو مجھے کون بچائے گا؟ تو اصل میں وہ لوگ جو اس پورے واقعے میں ملوث ہے, بابر ستار صاحب, کیا انہیں بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیٹ از دا مین کوسچن. اور پھر ویورز یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ اگر سزا ہوئی, جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی, یہ صرف اور صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کریڈٹ جو ہے بابر ستار صاحب کو دیتے ہیں کہ یہ عمر عطا بندیال صاحب سے کم از کم اچھے جج ثابت ہوئے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, لیٹس ایزیوم, تو پھر جو بیوروکریسی ہے اسے ہمت نہیں ہوگی کہ یار اسلام آباد کی حدود میں تو کم از کم ہمت نہیں ہوگی, کیونکہ جج صاحب نا بہت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کنونشنز ہو رہے ہیں, ان میں سے 3 4 ججز جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے نا اور کنونشن میں جا کر بیٹھ گئے, تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ جو ایک ناکام حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل فیس اپنا تیار کر رہے ہیں نا, یہ پولیٹیکل فیس جو ہے نا وہ دھڑم سے نیچے گر جائے گا. مشرف صاحب نے بھی یہ کوشش کی تھی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, آج وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اچھے الفاظ میں انہیں جمہوریت کی جب بات آتی ہے یاد نہیں کیا جاتا. اور ویورز, یہ جو وعدہ معاف گواہ والی کہانی ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کے نا اٹک سے ایک منحرف رہنما ہیں جی, ان کا نام ہے ملک امین اسلم. وہ نیب کے JIT کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نیب راولپنڈی آفس میں پیش ہوئے ہیں, اور پھر ملک امین اسلم نے 190 بلین پاؤنڈ فراڈ کیس کے اندر نیب راولپنڈی کو بیان جو ہے ریکارڈ کروایا ہے. اب کبھی اسے آپ القادری ٹرسٹ کیس کہہ دیتے ہیں, کبھی آپ اسے 190 ملین پاؤنڈ فراڈ کیس کہہ دیتے ہیں.
मैंने कुछ अर्सा पहले ना आपके सामने ये हकायक रखे थे कि इसका नाम जो है ना बार बार तब्दील किया जा रहा है इस केस का। जिस तरह का बयानिया इन्हें चाहिए उसी तरह का बयानिया है, चूंकि ये बयानिया ये बना रहे हैं कि काबीना में कुछ लोग थे, उनकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ और उसमें बार बार लोगों को ये बुलाते हैं। अब ये वादा माफ गवाह बनेंगे या नहीं बनेंगे? एक सवाल मलिक अमीन असलम साहब से ये पूछा गया कि क्या आप वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब इनसे तफ्तीश क्या हुई है? नायब ने पूछा कि काबीना अरकान में किस किस ने खुफिया दस्तावेज पर दस्तखत किए। काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया था। मैं मुशीर था, इसलिए मैं काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। नायब ने मुझे काबीना मीटिंग का अहवाल पूछा है। अब ये अंदाज़ा लगाएंगे। अब इसमें ना कुछ सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ये जो तलाश है जी बराए वादा माफ गवाह, साबिक मुशीर मलिक अमीन असलम साहब का 190 बिलियन पाउंड में बयान जो रिकॉर्ड है, इसकी हैसियत क्या होगी अगर आप मुशीर थे और अगर आपके पास वोटिंग पावर्स नहीं थी? वादा माफ गवाह बनने की तरदीद, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने बयान जो है जाकर नायब के सामने क्यों दिया? सिर्फ पॉलिटिकल एक बयानिया बनाने के लिए, ताकि इनकी सियासत की जो दुकान है, जो लोग इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं वो दुकान चल सके। मलिक अमीन असलम तो मशीर थे, उनको काबीना में सिर्फ दावत देकर ही बुलाया जाता था। उन्होंने अपने आज के बयान में भी यही कहा। जब 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना में आया तो इस वक्त वो काबीना इजलास में मौजूद ही नहीं थे। फिर मलिक अमीन असलम के बयान की क्या अहमियत है? शहजाद अकबर वतन वापस आकर 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें, ये भी मलिक साहब की तरफ से जो है ना एक मुतालबा किया गया है। और फिर सानिया निश्तर साहिबा भी नायब रावलपिंडी ऑफिस में पेश हुई, जहां उनसे भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 1 घंटे से ज़ायद जो है तफ्तीश की गई है। क्या नायब एक और वादा माफ गवाह ढूंढ रहा है? सानिया निश्तर, अमीन असलम, ऐसे लोग जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब थे, आखिरी वक्त में उनके साथ खड़े रहे। अब इनके साथ किस किस्म की तहकीकात जो हो रही हैं? क्या इस मीटिंग में फवाद चौधरी साहब को नहीं बुलाना चाहिए था? क्या फैसल वाडा को नहीं बुलाना चाहिए था? इमरान खान की काबीना में से और कौन से लोग थे जो इस मीटिंग में शामिल थे जिनके सामने ये सब कुछ हुआ? वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी उनको नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि जिन्होंने नहीं की और जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं उन्हें किसी न किसी केस के अंदर जो है इस तरह व्यूअर्स बुलाया जा रहा है। व्यूअर्स आपको ये बता दें कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, उनके जाने का वक्त आ गया है। और जब कोई जाने वाला होता है ना तो उसकी अच्छी बातों को याद किया जाता है। अब इन चीफ जस्टिस साहब की अच्छी बातें कौन सी हैं? अगर कोई हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अब एक कन्वेंशन हुआ है जी जिसमें एतजाज़ हसन साहब ने खिताब किया और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कुछ बातें कही हैं, और अगर ये कहूँ कि इन्हें आईना दिखाया गया तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब, आपके दिन थोड़े रह गए हैं, एतजाज़ हसन साहब ये कहते हैं। आपने अभी कई फैसले देने हैं, खुदारा इनको छोड़ना नहीं। बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब फौजी अदालतों के केस का फैसला करें। मैं कहता हूं कि आपका वो फैसला रवायत बना देगा। बेशक फैसला हमारे खिलाफ करें, मगर करें ज़रूर। कौम को पता चलना चाहिए कि कौन मोहतरम जज जस्टिस AR कॉर्नेलियस की पैरवी कर रहा है और कौन जज जस्टिस मुनीर की मिरास लेकर चल रहा है। आज पाकिस्तान के आइन पर हमले किए जा रहे हैं और अदालतों को बेतौकीर किया जा रहा है। फैसला देने के बाद चीफ जस्टिस साहब आप घर चले जाएं और आराम करें, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। बाबर अवान साहब भी फिर मैदान में आए, उन्होंने भी कहा कि इस वक्त लाहौर की जेलों में 21 खवातीन कैदी हैं और 4 माह से जेलों में कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं जिनमें ये कहा गया है कि खवातीन की जमानतों का मामला जो है सबसे पहले हल किया जाए। फिर हामिद खान साहब भी आए, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब अगर आप हिम्मत करके 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते तो पूरे मुल्क के वकला आपके साथ खड़े होते। और मैंने इसीलिए कहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब से इस हद तक हिम्मत ले लेते कि उन्होंने किसी पर फर्द जुर्म जो आयद कर दी, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी जो है ना वो नीचे की तरफ जाता है। ये पानी काश अगर इनके सरों के ऊपर से जाता ना शहबाज शरीफ जैसे लोगों के, तो शायद आज किसी को आइन और कानून तोड़ने की हिम्मत ना होती और एक ज़बरदस्त किस्म की मिरास जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे छोड़कर जा रहे होते। हौसला मिलता है। आप देखें, एक जुमला मैंने कहा कि फर्द जुर्म आयद करेंगे, 6 माह आप अंदर रहकर आएँ, तो आपके कानों को अच्छा लगा कि यार अच्छा ये भी होता है पाकिस्तान में, किसी जज में इतनी हिम्मत है। जस्ट इमेजिन कि ये प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब के मामले में हुआ होता, तौहीन अदालत, और साथ ही साथ आपने फर्द जुर्म आयद की होती, तो आज इन तमाम जजेस को फैसले करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाती।
وہ ایک جسٹس گل نواز تھے یا کوئی اور جن کے بارے میں بعد میں بہت ساری بات بھی پاکستان کے ٹی وی پر ہوئی، اور انہوں نے یہ لفظ بھی کہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ہیں، میں ان کا نام بھول گیا، کہ بھئی آپ یہاں سے تو نکل جائیں گے لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے یہ آپ کو لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ تو ایسے ججز کو ہمت مل جائے گی اور پھر وہ تگڑے اور مضبوط فیصلے کریں گے، لیکن جب اوپر ہی کوئی بکری بچ جائے تو نیچے کوئی کیسے شیر بن سکتا ہے۔ اسی دوران ویورز سے کچھ وکلا نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے اس کنونشن میں، جسے پاکستان کے میڈیا نے نہیں چلایا، کہ جسٹس صاحب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں اور وقت سے پہلے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں۔ آج جس طرح وکلا نے خطاب کیا، اس سے لگ رہا ہے کہ لاوا پھٹنے کے قریب ہے، کیونکہ اس کنونشن میں باغی ہونے کے نعرے بازی جو ہے وہ بھی کی گئی، اس کنونشن میں کچھ ایسی باتیں کی گئی جو کافی سخت تھی، اس میں اداروں کا بھی ذمہ دار جو ہے انہیں ٹھہرایا گیا، اس میں عدلیہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور اس وکلا کنونشن کی کسی میڈیا چینل نے کوریج نہیں کی، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور وکلا بے شک سڑکوں پر آ جائیں، کیا کسی کو فرق پڑے گا؟ یہ اس کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو خوف نہ ہوتا تو آپ اسے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر چلنے دیتے۔ چیف جسٹس بندیال کے آخری 8 دن ملٹری عدالتوں میں سیولین ٹرائلز پر، جسٹس بندیال جاتے جاتے کیا فیصلہ دیں گے؟ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ چیف جسٹس نے صرف نیب ترمیم کیس میں فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے مختصر فیصلے دینے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور 9 مئی واقعات پر سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے کیسز پر جسٹس بندیال نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ کیا وہ اس کیس پہ بھی کوئی فیصلہ دے کر جائیں گے، اور کون سا جج جسٹس کارنیلیس کی راہ پر چل رہا ہے اور کون سا جسٹس منیر کی پیروی کر رہا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے اشارہ تو دے دیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے تمام فیصلے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا مرہون منت ہوگا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو گڈ بائی الیکشن کی میں نے بات کی تھی نا پروگرام کے شروع میں، انتہائی اہم دستاویزات سامنے آئے جس سے الیکشن کمیشن کا دوہرا معیار جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 16 دسمبر 2022 کو سیکرٹری وزارت منصوبہ بندی کو خط لکھا اور کہا کہ اگر 31 مارچ 2023 تک ڈیجیٹل مردم شماری کے حتمی نتائج نہ دیے گئے تو الیکشن کمیشن عام انتخابات 2023 پرانی حلقہ بندیوں پر کرائے گا، اور بروقت عام انتخابات کرانا آئینی ذمہ داری ہے۔ پھر 5 اگست کو مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں مردم شماری کی منظوری ہوتی ہے، اور پھر 17 اگست کو الیکشن کمیشن اپنے پرانے آئینی موقف سے انحراف کرتے ہوئے انتخابات کی بجائے حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ بھیجو، نہیں بھیجا تو ہم پرانی حلقہ بندیوں پر چلے جائیں گے، اور بعد میں وہ اپنے ہی بیان سے ہٹ گیا۔ اگر ملک میں آئین اور قانون کی تھوڑی سی بھی بالادستی ہوتی نا تو آئین کی خلاف ورزی پر چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف جو ہے نا وہ قانونی کارروائی ہو رہی ہوتی، لیکن ہم نے انہیں سپریم بنا دیا، اور وہ سپریم کورٹ سے بھی سپریم ہے، کوئی انہیں منشی نہیں کہہ سکتا، اور صرف ان کے وہ نام جو ان کے ماں باپ نے رکھا ہے، صرف آپ کو انہی سے آپ نے ان حضرات کو، ان شخصیات کو جو پکارنا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ساری توجہ حلقہ بندیوں پر مرکوز ہے۔ ویورز، انتخابات کی تاریخ دینے کی نہ کوئی جلدی ہے انہیں، اور نہ ہی انتخابات جو ہے اپنے وقت پر اب ہوں گے۔ حلقہ بندیوں کے نام پر انتخابی التوا جو ہے اس کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ 2 بڑوں سے ملاقات کے بعد صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی بیک فٹ پر چلے گئے، اور انتخابات کی تاریخ پر صدر کا جو ہے وہ جو دباؤ تھا اب وہ ختم ہوگا، مجھے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور صدر جس طرح سے خاموش ہے، الیکشن کمیشن پرسکون ہے۔ الیکشن کی تاریخ کو کون دے گا، یہ سوال جو ہے پاکستان کی عوام جو پوچھ رہی ہے، اسی لیے یہ معاملہ گھوم پھر کر جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وہاں پر ٹاکرا ہو جاتا ہے ہمارا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، جو پہلی ریٹ جو ہے قائم نہیں کر سکے، تو اب انہوں نے کون سی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر بروقت انتخابات کا شور مچانے لگی ہیں۔ سب کو اب خطرے کی نا ایک گھنٹی بجتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نئی مردم شماری پر ووٹ دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی استعمال ہو گئی ہے، اور ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ نئی مردم شماری پر ووٹ دینے سے حلقہ بندیاں متاثر نہیں ہوں گی اور نہ ہی انتخابات جو ہے متاثر ہوں گے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ استعمال کر لیا گیا ہے۔ ہم استعمال ہونے کے لیے ہیں نا، ہمیں امریکہ استعمال کرتا ہے پاکستان کو دوسرے ممالک کے خلاف، ہمیں باہر کی طاقتیں ڈالر دے کر جو مرضی آپ کروا لیں، کرائے کہ ہمیں قاتل تک جو ہے بنا دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان استعمال ہونے کے لیے ہے، اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں
جو پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہیں، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جس میں آپ کا سٹیل مل ہے اور باقی چیزیں. اب ویورز خبر یہ آ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے اب آئی ایم ایف جس طرح کر رہا ہے نا، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کو او ایل ایکس پہ لگا دو تو مجھے تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جلدی کریں، اپنے ادارے جو پروفٹ نہیں دے رہے ان کو ایک تو ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا. عوامی احتجاج کے پیش نظر نگران حکومت نے آئی ایم ایف سے ریلیف کے لیے مختلف درخواستیں کی، مگر اب آئی ایم ایف نے بجلی کے صارفین کے لیے 15 ارب روپے کے ریلیف کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. اس ریلیف سے 200 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کو فائدہ ہوگا، جبکہ دکانوں اور تجارتی صارفین کو اس ریلیف سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آئی ایم ایف نے 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل کی ادائیگیوں میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے. فائدہ یہ ہوا ہے جی کہ بل آپ 3 مہینے میں دے دیجیے گا، لیکن دینا آپ کو لازمی پڑے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 200 یونٹ پاکستان میں کتنی پرپورشن میں لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف 200 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں. نگران حکومت نے 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف کی درخواست کی تھی، جس حساب سے 3 کروڑ 20 لاکھ یعنی 81% بجلی کے صارفین کو ریلیف ملتا. صرف 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین یعنی صرف 40 لاکھ 10% صارفین کو اس کا استفادہ جو ہے اسے کر سکیں گے. اور پھر مڈل کلاس کا کیا ہوگا، ان کا اللہ حافظ ہے، کیونکہ مڈل کلاس شہری جو ہے نا وہ 300 سے 500 یونٹ کے قریب جو ہے نا وہ بجلی استعمال کرتا ہے. 400 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے 71% ہیں. اس کے علاوہ 400 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے صارفین جو ہیں وہ 19% ہیں. ویورز سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی مڈل کلاس کو کوئی ریلیف ملے گا، دکاندار کو ملے گا، عام آدمی کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ خود دیکھیں، بلکہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے 200 یونٹ سے کم جو ہے کنزیوم کرتے ہیں، اور اگر آپ 200 سے کم کنزیوم کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ بھی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو قسطیں کرنے کی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ریلیف جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا. ایک اور بھی بات یہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نے نجکاری پاکستان کے اداروں کی چاہتا ہے. آئی ایم ایف رواں مالی سال پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پی اے ای، سٹیل مل، آر ایل این پاور پلانٹس اور ڈیسکوز کی جو ہے وہ نجکاری چاہتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے تھے نا کہ بھائی ہمارے فیصلے ہمیں کرنے ہیں، عمران خان کہتا تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. آج وہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ڈونلڈ بلوم جو آ کر پاکستان میں کرتا ہے. ہمارے فیصلے، ہماری جو پولیس ہے اس سے وہ مل رہا ہے. ہمارے فیصلے امریکہ کر رہا ہے، ہمارے فیصلے آئی ایم ایف کر رہا ہے. ہمارے بچوں کو بجلی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، ہمیں کتنا ریلیف ملنا چاہیے، کتنے یونٹ پر ریلیف ملے گا، اس کے فیصلے بھی پاکستان خود نہیں کر رہا، نگران حکومت نہیں کر رہی، بلکہ آئی ایم ایف کر رہا ہے. اسی لیے خان صاحب کہتے تھے کہ خدا کے لیے جاگ جاؤ، اگر تم نہیں جاگو گے تو ہماری تقدیر ہمیشہ کے لیے سو جائے گی. پاکستان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے، چونکہ ہم فیصلے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں جو کسی اور کے کہنے پر حکومتیں جو ہیں وہ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں. پاکستان کے جو حالات ہیں نا، اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار پتہ کون ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ فوج ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے جو بڑی جو ذمہ داری پڑتی ہے نا وہ پاکستان کی عوام پر پڑتی ہے. آپ جب الیکٹیبلز کو دوبارہ انتخاب جتوائیں گے اور وہ اقتدار میں آئیں گے نا تو پھر وہ کسی اور کی بات مانیں گے. اگر عوامی لیڈرز جو نیچے سے اوپر آئیں، آپ انہیں ووٹ دیں، ان جماعتوں کو ووٹ دیں، ان لوگوں کو ووٹ دیں جو عوام کی بات کریں، جو پاپولر حکومت اور پاپولر ووٹ بینک سے آئیں نا، تو وہ کبھی اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے. جو کمپرومائز فیصلے ہوتے ہیں نا وہ کرپٹ لوگ کرتے ہیں. کمپرومائز فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں، جن کے سٹیکس ہوں، وہ پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، اپنے بارے میں سوچو. تو خدا کے لیے جب آپ کو موقع ملے الیکشن میں پاکستان جائے، اپنی ووٹ کی طاقت سے حالات بدلیں. اور اگر آپ حالات نہیں بدلیں گے تو پھر ہمیں پاکستان کے حالات پر بات کرنے کی کوئی اخلاقی ہمارے پاس جواز نہیں بچتا، چونکہ گھر میں بیٹھ کر بغیر ووٹ کاسٹ کیے ہوئے ہم پاکستان کے حالات کو نہیں بدل سکتے. ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.